پیارے بچوں، ہم آپ کو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے مختصر حالات زندگی بتاتے ہیں۔ سرزمین حجاز کے گرم ترین بیابان میں ایک شہر ایسا بھی تھا جو انگوٹھی میں نگینے کی طرح چمکتا تھا، اور اس شہر کا نام مکہ تھا۔ اس شہر میں خدا کا گھر خانہ کعبہ تھا، لیکن اس پوری سرزمین پر ہر طرف کفر کا راج تھا۔ لوگ بے جان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ دولت مند لوگ غلاموں اور فقیروں پر ظلم کرتے تھے۔ ہر طرف ظلم و ستم کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ پیارے بچوں، اسی شہر میں ایک نیک اور پاک دامن لڑکی رہتی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ وہ اپنے زمانے کی باقی لڑکیوں سے بالکل مختلف تھیں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ بڑی ہوتی گئیں اور آپ کی شادی کے دن آ گئے۔ ایک روز صبح کا وقت تھا۔ سورج کی روشنی کھڑکی کے راستے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی زوجہ تشریف لائی تھیں۔ وہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے کمرے میں داخل ہوئیں اور سلام کیا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا انہیں پہچانتی تھیں۔ آنے والی معزز خاتون حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے لیے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ علیہ السلام کا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے اس وقت کھڑکی سے باہر دیکھا تو 2 سفید کبوتر صحن کی دیوار پہ بیٹھے تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ علیہ السلام سے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی شادی ہو گئی اور آپ اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو کر حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہا کے گھر چلی گئیں۔ کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد ایک رات ہر سمت گل محمدی کی خوشبو پھیل گئی۔ اس رات عجیب واقعات رونما ہوئے۔ عبادت گاہوں کے آتش کدے سب ایک ساتھ ہی بجھ گئے۔ بت خانوں کے تمام بت ایک ساتھ منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ پوری دنیا میں بادشاہوں کے محل لرزنے لگے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے خواب میں دیکھا ایک نور ہر سمت پھیل رہا ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو ایک آواز سنائی دی، اے آمنہ، تم کائنات کے ممتاز ترین انسان کی ماں بنو گی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا کمرہ نور کی روشنی سے بھر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آسمانوں کے فرشتے بھی زمین پہ اتر آئے تاکہ اس بابرکت ولادت کا جشن منائیں۔ فرشتوں نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو مبارکباد دی اور ان پر جنت کے پھول برسائے۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بن گئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی ولادت سے قبل وفات پا گئے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اور اپنے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ اپنا بچپن گزارتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 6 سال ہی کے تھے جب ایک روز حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی خواہش ظاہر کی۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں تاکہ مدینہ میں اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کر سکیں۔
مدینے سے واپسی پر آپ راستے میں بیمار ہو گئیں۔ آپ کے گھر والے مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا نامی ایک جگہ ٹھہر گئے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا بیمار تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے بہت کوشش کی کہ آپ صحت یاب ہو جائیں، لیکن آپ کی حالت ہر روز پہلے سے زیادہ خراب ہونے لگی۔ ایک روز صبح کے وقت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، انہیں پیار کیا، اپنی گود میں بٹھایا اور کہا، میرے عزیز بیٹے، خدا نے تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اگر میرا خواب سچ ہے تو پھر تم بہت جلد ان لوگوں کے پیغمبر بن جاؤ گے اور انہیں اسلام سکھاؤ گے، بالکل اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ وہ لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دیتے تھے اور انہیں بت پرستی سے روکتے تھے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے دوبارہ اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ کئی سال گزر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے ساتھ پہلی بار حج کر کے مکہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک پرانی قبر کے پاس بیٹھ کر گریہ کرنے لگے۔ بعض اصحاب نے سوال کیا، یہ قبر کس کی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے سے آنسو کو صاف کرتے ہوئے جواب دیا، یہ میری پیاری ماں آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے۔ میں نے خدا سے چاہا تھا کہ ان کی قبر کی زیارت کروں اور خدا نے مجھے اجازت دی۔